رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ درود پڑھے محمد علی مدن۔ حضرات سامعین، حجت خدا کے موضوع پر آج ہی ہماری 5ویں نشست ہے۔ ارشاد خداوند یہ ہے کہ ہم نے مسلسل رسول بھیجے، وہ تمہیں جنت کی بشارت دیتے تھے اور عذاب سے ڈراتے تھے، اور ہم نے وہ رسول اسی لیے بھیجے تاکہ ان کے آنے کے بعد انسانوں کی اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ آج تقریر میں شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیونکہ وقت کم ہے، باتیں زیادہ ہیں، آج میں خطبہ شروع کر رہا ہوں اپنے چھٹے امام کا۔ میں اس کا سارے پڑھے لکھے حضرات موجود، آج بھی 10:30 بجے میری تقریر تھی لاہور میں، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ بھائی اگر آپ آئیں دیکھیں کہ کراچی والے سامعین مومن کس طرح سن رہے ہیں۔ کسی نے ہمارے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ ہر زمانے میں حجت خدا ہے؟ مولا آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ ہر زمانے میں حجت خدا ہے؟ اب ایک بات سنیں کہ ہمارے جو خاص کر کے جو نوجوان ہیں ان کے لیے، اب جو یہ میں خطبہ پڑھ رہا ہوں، یہ کتاب کا نام ہے امامت اور رہبری، اور اس کا لکھنے والا ہے شہید آیت اللہ مطہری۔ یہ شہید آیت اللہ مطہری علیہ رحمت وہ ہیں جو شاگرد رشید ہیں آیت اللہ خمینی علیہ رحمت کے۔ میں اس کی کتاب سے یہ خطبہ پڑھ رہا ہوں، اس لیے جب بھی آپ کو اوریجنل کتاب ملے تو اس کو ضرور دیکھنا۔ میں نے وہی کا پھر بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا کیا دلیل ہے کہ ہر زمانے میں حجت خدا موجود ہے، تھا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا انا اثبتنا ان لنا خالقا متعالیا انا وان جمیع ما خلق لم یجز ان یشاہدہ خلقہ ولا یلامسوہ فیباشرہم ویباشروہ ویحاجہم ویحاجوہ۔ امام نے فرمایا اگر ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہے، اگر ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہے اور وہ تمام کائنات کا خالق ہے، لیکن وہ اپنے کمال کی وجہ سے اتنا عرف اور اعلیٰ ہے کہ عوام کے سامنے نہیں آ سکتا۔ وہ ہمارا اللہ، وہ کائنات کا خالق اتنا بلند اور بالا ہے، اتنا عرف اور اعلیٰ ہے، وہ اپنے کمال کی وجہ سے عوام کے سامنے نہیں آ سکتا، نہ ان سے گفتگو کر سکتا ہے، نہ اس سے کوئی سوال پوچھتا ہے۔ ثبت ان لہو سفراء فی خلقہ، اسی لیے اللہ پر واجب ہے کہ اپنے درمیان اور مخلوق کے درمیان ایسا وسیلہ بنائے جو نہ اس جیسا ہو نہ مخلوق جیسا ہو۔ نعرہ حیدر شاہ۔ میری تکار کو نہ دیکھیں، مجھے آپ کا احساس ہے، میں نے کہا کہ آپ پڑھ لکھے یہ اور جگہ تو موضوع چل نہیں سکتے، یہ پہلی مرتبہ میری زندگی کا موضوع ہے جو میں کراچی میں پڑھ رہا ہوں۔ امام نے کیا فرمایا
کہ اللہ سوالی کو جواب دے، سوالی اللہ کائنات کا خالق ہے جب ہم نے مان لیا، لیکن وہ اتنا عرفہ اور اعلیٰ ہے، وہ اتنا بلند ہے کہ اپنے کمال کی وجہ سے مخلوق کے سامنے نہیں آ سکتا، ولا یلامسو، نہ اس کو کوئی چھو سکتا ہے، فیباشروہم ویباشروہ، نہ اسے کوئی گفتگو کر سکتا ہے، نہ اسے کوئی باس مباحثہ کر سکتا ہے۔ ثبت ان لہ سفراء فی خلقہ یعبرون عنہ الی خلقہ و عبادہ، اسی لیے اللہ پر واجب ہے کہ وہ اپنے درمیان اور مخلوق کے درمیان ایسا وسیلہ بنائے جو نہ اس جیسا ہو نہ مخلوق جیسا ہو، یعبرون عنہ الی خلقہ و عبادہ، تاکہ اللہ کے مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کے متعلق بتائے کہ کوئی خالق ہے۔ کون بتائے گا؟ جو وسیلہ ہوگا، لیکن وسیلہ کیسا ہوگا؟ نہ اس جیسا نہ ہم جیسا۔ کیسا وسیلہ ہوگا؟ نہ اس جیسا ہوگا نہ ہم جیسا ہوگا۔ وَيَدُلُّونَهُمْ عَلَى مَصَالِحِهِمْ وَمَنَافِعِهِمْ وَمَا بِهِ بَقَاؤُهُمْ وَفِي تَرْكِهِ فَنَاؤُهُمْ، اور وہ وسیلہ ان کو بتائے گا، کس کو؟ مخلوق کو بتائے گا، اللہ کے بندوں کو بتائے گا کہ دیکھو اگر یہ کرو گے تو تمہاری بقا ہے، اور اگر یہ کرو گے تو اس میں تمہاری فنا ہے۔ کون بتائے گا؟ وہ اللہ کا وسیلہ۔ اب تھوڑی ایک لمحے کے لیے خاموش میں اختیار کرنا چاہتا ہوں، آگے خطبہ ہے۔ میں اس کا وسیلہ کیسا ہونا چاہیے؟ جو نہ اس جیسا ہو نہ اس جیسا ہو۔ دین اتنا مشکل نہیں ہے، ہم نے مشکل بنایا ہے۔ یہ رات دن کا ہمارا مشاہدہ ہے۔ بھائی ہم چاہ بناتے ہیں نا، کس سے بناتے ہیں؟ کتلی میں۔ کتلی کے نیچے ہوتی ہے آگ، اوپر ڈالتے ہیں پانی اور دودھ، جو درمیان میں کتلی ہے اس کو ہم نے بنایا ہے وسیلہ، وہ نہ آگ جیسی ہے۔ گھبرائے نہیں میرے بھائی، وہ جو کتلی ہے وہ نہ آگ جیسی ہے نہ پانی جیسی ہے، لیکن جب قربت ہو گئی، لیکن جب وسیلے کی قربت ہو گئی آگ سے، ادھر ہمارا ہاتھ لگا، مجھے آگ نے جلا دیا، میری انگلی جل گئی، بس تمہارا ہاتھ تو کتلی کو لگا۔ تمہارا ہاتھ جو ہے آگ کو نہیں لگا تھا، آپ کو ہاتھ لگا تھا کتلی کو، لیکن یہ قربت کی وجہ سے ہے۔ آپ نے کہا کہ آگ نے مجھے جلایا، آگ نے نہیں جلایا، یہ وسیلے کے قربت کا اثر ہے۔ کتلی نہ آگ جیسی ہے نہ پانی جیسی ہے، وسیلہ بھی ایسا ہوگا، اگر بستر پر سوئے گا تو رسول نظر آئے گا، قاب قوسین پر جائے گا تو نصیری خدا کہے گا۔ توجہ چاہیے۔ تقریر میری باقاعدہ شروع ہو گئی۔ پکارتے ہیں ہم وسیلے کو، وسیلے کو پکارنا بدعت نہیں، وسیلے کو پکارنا بدعت نہیں ہے۔ کہاں ایک آیت مجھے کوئی دکھائے، ارے اللہ نے ان کو پکارنے سے منع کیا ہے جو بت ہیں، جو انسان کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ جو حجت خدا ہے یہ اللہ بناتا ہے اپنے درمیان اور مخلوق کے درمیان۔ آئیے آیت کا نمبر بھی بتاتا ہوں، آیت کا نمبر ہے 57، سورت ہے بنی اسرائیل، ارشاد خداوندی ہے، اللہ نام نہیں لیتا، نام نہیں لیتا، سورت بنی اسرائیل آیت کا نمبر ہے 57۔ اولئک الذین یدعون، میرے حبیب دیکھ یہ بے وقوف ان کو پکارتے ہیں، یہ بے وقوف ان کو پکارتے ہیں۔ اب ہمیں تو سا پتا کہ یہ بے وقوف کون ہے،
سمجھنا چاہ رہا ہوں میرے قریب سے نظر. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب. میرے حبیب یہ بے وقوف ان کو پکارتے ہیں جو خود میری بارگاہ میں قربت کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں. یہ بے وقوف ان کو پکارتے ہیں جو خود وسیلے کے محتاج ہیں. پتا چلا ان کو نہ پکارو جو خود وسیلے کے محتاج ہیں. یہی فرق ہے 72 مذاہب میں اور شیعہ مذہب میں کہ ہم ان کو نہیں پکارتے جو وسیلے کے محتاج ہیں، ہم ان کو پکارتے ہیں جن کا براہ راست تعلق خدا. نعرہ حیدری. گھبرائے نہیں میرے بھائی. آئیے پھر چاہتا ہوں، اللہ نے کبھی بھی پکارنے سے منع نہیں کیا. یعنی جو اللہ کا بنایا ہوا ہے اللہ نے کبھی بھی منع نہیں کیا کہ ان کو مت پکارو. آئیے یہ آج میں نے پڑھی تھی ابھی، یہ تھی سورۃ بنی اسرائیل کی آیت اور آیت کا نمبر تھا 57. اب جو میں آیت پڑھ رہا ہوں یہ آیت ہے سورۃ زخرف کی اور نمبر ہے 86 86 نمبر ہے آیت کا. ضرور دیکھنا میرے دوست. اب یہ جو میں تفاصیل لے کر آیا ہوں اپنی ایفیشنسی دکھانے کے لیے نہیں، نوجوانوں کے لیے، تاکہ آپ جو ہے جب بھی کوئی آپ سے بات کرے تو آنکھیں ڈال کر بات کرو. میں نے کہا میرے ساتھ میں ہمیشہ اس کی لڑائی سے، خاص کر کے جو مذہبی کرائسس ہیں، میں اس کا ہمیشہ مخالف رہا ہوں اور ہر حکومت کو میں نے مشورہ دیا. ہم تلوار کی جنگ نہیں کرتے، خنجر کی جنگ نہیں کرتے، ہم جنگ کرتے ہیں علم کی. جو ہمارے ایمان کی، جو ہمارے ایمان ان کے ماننے والوں ہیں. اب آیت کی سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 86 ارشاد خداوند ولا یملک الذین یدعون من دونہ شفاعۃ. میرے حبیب یہ بے وقوف دے یہ ان کو پکارتے ہیں جو میری شفاعت کے مالک نہیں ہیں. دیکھو جملہ تھا لیکن آپ کی خاموشی دیکھ کے مجھے بڑا تعجب ہوا. یعنی دیکھو اللہ کیا کہتا ہے، ولا یملک الذین یدعون من دونہ شفاعۃ. میرے حبیب یہ بے وقوف ان کو پکارتے ہیں جو میری شفاعت کے مالک نہیں ہیں. الا، ہاں ان کو پکارو جو میری شفاعت کے مالک ہیں. ہاں ان کو پکارو. شاباش شاباش. صرف آپ ایسے کہ مجھے تھکائے نہیں، بس اتنی بات مجھ سے گھر سے جائے اور نعرے بھی کم لیکن نعرہ ایک ہی نعرہ ہو تاکہ جو ہے میری تھکاوٹ جو ہے مجھے وہ تھکاوٹ بھی نہ ہو. جلدی ولا یملک الذین یدعون من دونہ شفاعۃ. میرے حبیب یہ ان کو پکارتے ہیں جو میری شفاعت کے مالک نہیں ہیں. الا، ہاں ان کو پکارو جو میری شفاعت کے مالک ہیں. من شہد بالحق، جنہوں نے حق کی گواہی دی. حق کی گواہی دی، کلمہ نہیں پڑھا. نعرہ حیدریہ. یہ نہیں کہا تو جنہوں نے کلمہ نہیں، من شہد بالحق، جنہوں نے حق کی گواہی دی. وہم یعلمون، اور وہ قیامت میں تجھے پہچانیں گی. وہ جو مالک شفاعت ہیں وہ قیامت میں تجھے پہچانیں گی، قیامت میں تجھے پہچانیں گی. دیکھو بڑی جملہ میرا کھا گئے. یعنی جو جن کو پکارو وہ ہے میرے شفاعت کے مالک. کون ہے؟ من شہد بالحق، جنہوں نے حق کی گواہی دی. اور وہ کیا ہے؟ وہم یعلمون، وہ تمہیں قیامت میں پہچانیں گے، پہچانیں گے. اب میں بھی علی علی کرتا ہوں اور بھی علی علی کرتا ہے. اب یہ شفاعت کون کرے؟ بھائی جو زبان سے مانے دل سے نہ مانے وہ تو ہے منافق. پتا چلا شفاعت وہ کرے گا جس کی نظر دل پر ہو. نعرہ حیدری. شفاعت وہ کرے جس کی نظر دل پر ہو، شفاعت وہ کرے. پتا چلا اب مسلمان بھائی ایمان سے بتائے لڑائی کا آئے گی. بتاؤ رسول کی نبوت کی گواہی کس نے دی؟ میں نے کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ کہ رسول کی نبوت کی گواہی کس نے دی؟ تمہیں توحید کس نے بتائی؟
تمہیں کس نے بتایا کہ اللہ ہے؟ تمہیں کس نے بتایا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ تم نے جبرائیل کو دیکھا؟ پتا چلا جو شفاعت کے مالک ہیں ان کو پکارو، تو پھر ہم ڈرے کیوں؟ ارے ڈرے وہ جس کا کوئی وارث نہ ہو، اور ہمارا ایک شفاعت کرنے والا نے، ہمارے تو 14 ہے، 14۔ یاد رکھے میرے بھائی، اس بھائی کو تھوڑی نظر کرنا، پوری توجہ چاہ رہا ہوں میرے بھائی، میں ڈرتا ہوں، ڈرتا اس لیے کہ اپنا ہے یا پرایا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، قریب آ کر بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے میں کہا میرا یقین ہے وہ رسول جس کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، وہ رسول جس کے اشارے سے درخت نے آ کر کلمہ پڑھا۔ تو یہ مباہلہ کیا تھا؟ یہ مباہلہ کیا تھا؟ یہ مباہلہ کیا تھا؟ یہ مباہلہ کیا تھا؟ آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف، جب میں آیت پڑھوں گا تو آپ سب کو یاد ہوگی۔ 3 دن تک رسول مناظرہ کرتا رہا قرآن پر، لیکن جب قرآن کافی نہ ہوا، اس کے لیے کافی نہ ہوا، رسول کے لیے قرآن کافی نہ ہوا، تو آواز فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اب ان کو کہا تو کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی نساء کو بلاؤ، ہم اپنی نساء کو، تم اپنے نفوس کو بلاؤ، ہم نفوس کو بلاتے ہیں، اور پھر ان کو پیش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور جو اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا اس پر اللہ کی لعنت۔ نام نہیں ہے، نام نہیں ہے۔ میں نے کیا کہ میں اسی لیے لے کر آیا ہوں تاکہ یہ تقریر ٹیپ ہو جائے، اور جب کوئی بڑی میٹنگ ہو تو میں آرمی والوں سے بات کر سکوں کہ یہ جانتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یہ جانتے ہیں، مانتے، نعرہ حیدری۔ اب یہ کس کی تفسیر ہے؟ یہ ہے تو قرآن، لیکن اللہ نے تو تفسیر نہیں کی نا، یہ شاہ فہد بن عبدالعزیز نے تفسیر چھپوائی، اور اس پر یہ مہر لگی ہوئی ہے گورنمنٹ کی، نہ اس کو کوئی خرید کر سکتا ہے نہ بیچ سکتا ہے۔ یہ ٹیپ ہو جائے تاکہ مجھے آسانی ہو جائے بات کرنے میں۔ اب اس کا نمبر جو ہے وہ ہے 75۔ 75 نمبر پر یہ آیت ہے، 75 نمبر پر یہ آیت ہے۔ اب دیکھیں، یہ ہے کہ یہ تجویز پاس کر کے جب حضور اکرم کی خدمت میں پہنچے تو نثاروں نے دیکھا کہ آپ نے ابناء کی جگہ پر حسن اور حسین کو لیا۔ نعرہ حیدری، ہاں، اور نساء کی جگہ پر فاطمہ کو لیا، نفس کی جگہ پر علی کو لیا۔ تو کہا لاڈ پادری نے جب یہ صورتیں دیکھی، جو ان کا لاڈ پادری تھا، جب انہوں نے صورت دیکھی تو کہنا ان سے مباہلہ نہ کرنا، ان سے مباہلہ نہ کرنا، ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ اب دیکھو کیا لگتا ہے، مفسر جو ہے وہ لگتا ہے کہ رسول نے فرمایا کہ اگر ہم 5 کے مقابلے میں یہ آتے تو ہلاک ہو جاتے، اگر 5 کے مقابلے میں نعرہ حیدری، اگر ہم 5 کے مقابلے میں یہ آتے تو ہلاک ہو جاتے، تو پھر بھی تمہیں یہ 5 سمجھ میں نہ آئے۔ ارے آج اللہ نے رسول نے فیصلہ کیا کہ جو اب ان 5 کے مقابلے میں آئے گا ابھی یا کبھی، نعرہ حیدری،
ابھی یا کبھی تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اب یہ تھی تفسیر اعلی حضرت دیوبندیوں کی، حضرات دیوبندیوں کی۔ یہ تفسیر ہے بریلوی حضرات کی۔ کس نے لکھی؟ اعلی حضرت امام۔ اور جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے میں اسی لیے کر رہا ہوں کہ میں ایفیشنسی دکھانے کے لیے یہ تفسیریں نہیں لے کر آیا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اب اس کے صفحہ نمبر 105 پر 105 پر یہ الفاظ 105 پر اب الفاظ کے کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول نے اپنا کی جگہ پر حسنین کو لیا، نساء کی جگہ پر بطول کو لیا، نفس کی جگہ پر علی کو لیا۔ اب اس پہ ایک جملہ زیادہ ہے کہ رسالے کہتے ہیں کہ جب رسول لے کے چلے تو کہتے ہوئے آ رہے تھے یا علیو یا فاطمہ تو یا حسن یا حسین فاذا انا دعوت فامنو، اے علی، اے فاطمہ، اے حسن الحسین، جب میں رسول دعا مانگوں تو تم آمین کہنا، اس لیے کہ آج میں نے تمہیں وسیلہ بنایا ہے۔ مجھے دکھاؤ بھائی، ہیں بھی تو دو بڑے فرقے ہیں نا، ہمیں چھوڑ دو۔ دیوبندی حضرات، بریلوی حضرات، یہ ہیں دو نا، دونوں نے مل کر لکھا کہ رسول مباحلے میں لے کر گئے ان 5 کو اور کہہ رہے تھے کہ اے علی یا علیو یا فاطمہ تو یا حسن یا حسین فاذا انا دعوت فامنو، اے علی، رسول یا بھی کہہ رہے اے علی، اے فاطمہ، اے حسن الحسین، جب میں رسول دعا مانگوں تو تم آمین کہنا، کیونکہ آج میں تمہیں اپنی دعا کا میں وسیلہ بنا رہا ہوں۔ میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے کہ اگر رسول ارادہ کرتا تو نصرانیوں کی بیج نہ رہتی، لیکن آج رسول نے بتایا اے میرے امتی، میرے امت کہلانے والے، جب تک میں اپنی دعا میں ان کو وسیلہ نہیں بناتا میری دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ نعرہ حیدری، اے میرے امتی، جب تک میں رسول علی کو، فاطمہ کو، حسن حسین کو وسیلہ نہیں بناتا تب تک میری دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ اور تم کہتے ہو بارش پڑے، بارش پڑے، بارش پڑے، دعا مانگتے ہیں بارش کی، آتا ہے زلزلہ۔ نعرہ حیدری۔ اور میں عبداللہ کی سینہ تان کے کہتا ہوں، اور یہ بات گورنمنٹ کو بھی نوٹ کرنا چاہیے، پہلی محرم سے ہم نے بارش کی دعائیں مانگی اور ابھی پورے ملک میں بارش ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نے واسطہ دیا تھا رحمت اللہ عالمین کا۔ نعرہ حیدری۔ آگے بات یہاں تک سمجھ میں، آگے بات یہاں تک سمجھ میں۔ میں نے کیا پھر آپ کو کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ آئیے چلتا ہوں پھر مشکات شریف کی طرف، مشکات شریف کی طرف چلتا ہوں۔ باب مناقب اہل بیت، صرف 2 حدیثیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ میں قرآن کا حافظ نہیں ہوں، ان کی کتابوں کا حافظ ہوں۔ سمجھنے کی کوشش کریں، میں قرآن کا حافظ نہیں، سیاست کا حافظ ضرور ہوں۔ 2 حدیثیں، دو لیکن 2 حدیثوں سے سننے سے پہلے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف اور 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ سمجھنے کی کوشش کرنا، پہلے کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ میں نے 2 مثال کیوں دیے قرآن حکیم سے۔ اب میں 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، اور آیتیں جب میں پڑھوں گا تو جب درمیان میں ایک ٹکڑا آئے گا وہ تو آپ سب کو یاد ہوگا،
لیکن 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ آیتیں ہیں سورت احزاب کی. بھائی گھبرائے نہیں، آیتیں ہیں سورت احزاب کی. ایک ایک آیت کو غور سے سنیں. ارشاد خدا نے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویاں. ارے مسلمانوں، یہ قرآن ہے، قرآن تو نبی کی بیویوں کو بھی یا کر رہا ہے. یا ایک ایک لفظ پر غور ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویاں تم ہر ایک عورت جیسی نہیں ہو، کوئی عورت تم جیسی نہیں. اے نبی کی بیویاں گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں کراچی والے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویاں کوئی عورت تم جیسی نہیں. اے نبی کی بیویاں میں دیکھ رہا ہوں ہر ایک چہرے پر. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویاں تم ہر ایک عورت جیسی نہیں ہو، کوئی عورت تم جیسی نہیں. ارے مسلمانوں حیا کرو، جب نبی کی بیویاں ہماری بیویاں جیسی نہیں تو پھر رسول تم جیسا کیسا؟ نعرہ حیدری. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویاں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. تو جب نبی کی بیویاں ہماری عورتوں جیسی نہیں تو پھر نبی تم جیسا کیسا؟ نہیں گھبرائے نہیں، مت کیا کہا رہے کہ چہرے پر میرے دے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، ان اتقیتن اللہ نے شرط ڈالی، ان اتقیتن، اے نبی کی بیویاں تم کسی عورت جیسی نہیں، لیکن شرط ہے ان اتقیتن، اگر تم نے تقوی اختیار کی. بڑا جملہ تھا نوجوانوں، میں کیا کہ جو ہے میچور دماغ ہے. ان اتقیتن، تم عام عورتوں جیسی نہیں، لیکن شرط ہے ان اتقیتن، اگر تم نے تقوی اختیار کی تو، تقوی اختیار کی تو. کراچی والے بڑے بزرگ ہوتے ہیں، مت کیا کہ پہلے بزرگ ایسے تھے کہ ہم پڑھتے تھے جب علامہ رشید رابعی میرا تقریر کرتے تھے تو بزرگ بیٹھتے تھے اور ایک ایک جملے پر وہ آگے آ جاتے تھے. اے نبی کی بیویاں تم عام عورتوں جیسی نہیں، ان تقیتن، لیکن اگر تم نے تقوی اختیار کی تو. تقوی کا تعلق ہے دل سے، تقوی کا تعلق ہے دل سے. لیکن قبلہ میں کیا کروں، یہ بھی قرآن. پھر آیت آگے بڑھی، اے نبی کی بیویاں تم عام عورتوں جیسی نہیں، اگر تم نے تقوی اختیار کی تو مجھے سورۃ تحریم میں ملا اللہ کے عہد ان تتوبا الی اللہ فقد سقط قلوبکما، اے نبی کی 2 بیویاں تمہارے قلب ٹیڑھے ہو گئے ہیں. مل کر نعرہ حیدری. بھائی سمجھ میں آ رہے ہیں گفتگو؟ اب مجھے آتے پڑھنے دو، ابھی مجھے آتے 3 آتے پڑھ دے دو. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اور اے نبی کی بیویاں تمہارے دروازے پر ہر آنے والا شریف نہیں ہے. کراچی والے کے میں ترجمہ کر کے چلا جاؤں، اب میں کہاں پڑھوں گا؟ اب کراچی والے بھی نہیں سنیں گے، میں کہاں جاؤں گا؟ رضوی بھائی میں کہاں جاؤں گا؟ یہ دیکھو ان کے چہرے اتر گئے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اور اے نبی کی بیویاں تمہارے دروازے پر ہر آنے والا شریف نہیں، کچھ لالچی ہیں،
کچھ گنڈے ہیں جن کے دلوں میں مرد ہے. زبان سے بات نعرہ حیدری. ان سے نرمی سے بات مت کرو, سیدھا جواب دو, سیدھا جواب دو, سیدھا. ہمیں کیا پتا قرآن کا رہا ہے کہ تمہارے دروازے پر ہر آنے والا شریف نہیں. اب جا کر تفاسیر کو دیکھو. میں نام لوں گا تو شاید گورنمنٹ ناراض ہو جائے. بتاؤ یہ کون تھے بدماش جو رسول کے دروازے پر بدنیت سے آتے تھے؟ زبان سے بات کرو میرے بھائی. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. میں نہیں, مجھے پتا نہیں, جاؤ مسلمانوں سے پوچھو. وقرن فی بیوتکن, اور اے نبی کی بیویاں اپنے گھروں میں رہو, اپنے گھروں میں رہو. اور اے نبی کی بیویاں اپنے گھروں میں رہو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, اور دور جاہلیت کی طرح سے بناؤ سنگار کر کے گھومتی نہ پھرو. میرے بزرگوں, کبھی قرآن کو بھی دیکھا کرو. یہ اللہ کہا کس کو رہا ہے؟ نبی کی بیویوں کو, ہماری مائیں. کہتا رہا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, اور اے نبی کی بیویوں گھر میں رہو, گھر میں رہو دور جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے گھومتی نہ پھرو. اب مجھے کیا پتا کہ رسول کے بعد کون باہر آیا کون نہ آیا. نعرہ حیدری. مجھے کیا پتا بھائی قرآن کا رہا ہے. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. نماز پڑھا کرو, نماز پڑھا کرو, زکات دیا کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کیا کرو. کیا کرو. یہاں کر اللہ نے انداز کلام کو بدلا. ارشاد ہوا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا ماضی میں ارادہ تھا, ہے اور رہے گا کہ اے اہل البیت, اللہ تمہیں ہر نجاست سے دور رکھے اور اتنا پاک رکھے جتنا پاک رکھنے کا حق ہے. 2 آیتیں پوری ہوئی. پھر وہی وذکرن وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا. اور اے نبی کی بیویاں, پھر بیویاں, پھر بیویاں, اور اے نبی کی بیویاں تمہارے گھروں میں جو آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں ان کو یاد بھی کیا کرو, پڑھانے یاد بھی کیا کرو. گھبرا کیوں گئے ہیں میرے نوجوانوں؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا. اور اے نبی کی بیویاں جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اس کو یاد بھی کیا کرو, یاد بھی کیا کرو, اس کو یاد بھی کیا کرو. اب یہ اتنی آیت اگر آیت تطہیر نکالی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ درمیان میں آیت کہاں سے آ گئی؟ آئیے میرے بھائی گھبرائے نہیں, آئیے پھر قرآن کی طرف چلتا ہوں. نعرہ حیدری. آئیے آئیے, اب سارے کہتے ہیں رسول کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں بھائی, ان سے پوچھتے, ان سے. میں اسی لیے لے کر آیا ہوں کہ جانتے ہیں مانتے نہیں. گھبرائے نہیں میرے بھائی, آئیے چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف. اور یہ الفاظ نا شاباش ہے آپ, یہ الفاظ ہیں اور صفحہ ہے 562. 562 562 صفحے پر یہ آیت ہے. 562 صفحے پر یہ آیت ہے. یہ کس کا ہے؟ جو بندوں کا. کس کا؟
جو بندو کا جو بندو کا یہ ہے شفا بھی ہے بھائی، یہ ٹیپ ہو جائے. یہ نعرہ حیدری. کیا لگتا ہے شبیر احمد عثمانی؟ شبیر احمد عثمانی نے حوالہ دیا ہے امام احمد بن حنبل کا. وہ کہتے ہیں کہ روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حسین اور علی کو چادر میں لیا اور لے کر کہا اللہم ہاؤلا اہل بیتی، پروردگار یہی میرے اہل بیت. نعرہ حیدری. زبان سے بات کر میرے نوجوان. نعرہ حیدری. ارے اگر بات یہاں تک رکتی تو بھی اچھا تھا، پھر بھی بھرم رہ جاتا. آگے لکھتا یہی سبب ہے کہ جب بھی رسول حضرت فاطمہ کے گھر سے قریب گزرتے تھے تو آیت تطہیر پڑھتے تھے فاطمہ کے گھر سے. نعرہ حیدری. فاطمہ کے گھر سے گزرتے تھے، فاطمہ کے گھر سے گزرتے تھے تو آیت تطہیر پڑھتے تھے. اور میں تمام مسلمان بھائی کو کہتا ہوں نہیں لڑو، کوئی تفسیر دکھاؤ، ایک تفسیر دکھاؤ مجھے قسم سے ممبر کی، میں مجلس پر نہ چھوڑ دوں گا. آیت تطہیر کے بعد کبھی رسول کسی بیوی کے دروازے گیا ہو اور اسی دروازے پر جا کر آیت تطہیر پڑھی ہو تو میں مذہب چھوڑ دوں. جب بھی آیت تطہیر پڑھی تو فاطمہ کے دروازے پر. نعرہ حیدری. جب بھی رسول نے آیت تطہیر پڑھی تو کہاں پڑھی؟ فاطمہ کے دروازے پر. اب کیا بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی؟ اب لڑائی کا آئے گی. اس میں بھی وہی الفاظ ہے. اس کا صفحہ ہے 760، اس کا صفحہ 760، اس کو بھی نوٹ کر 760، اس کا 562 اور بریلوی حضرات کا 760 صفحہ. یہ دو روایتیں ہیں کہ رسول نے فرمایا اللہم ہاؤلا اہل بیتی، پروردگار یہ ہے میرے اہل بیت. اب آئیے چڑھتا ہوں مشکات شریف کی طرف، باب مناقب اہل بیت. بے بات کہتے میں آگے چل نوجوان. باب مناقب اہل بیت. چچا طاہر لکھا صرف دو. باب مناقب اہل بیت میں صرف دو روایتیں. کتنی روایتیں؟ دو. صرف دو، صرف دو. کتنی روایتیں؟ میں اپنے عقیدے کے مطابق پڑھ رہا ہوں. مسلمانوں جو چاہے مانو، جو چاہے مانو، جو چاہے مانو، لیکن اہل بیت کے خلاف میں بات برداشت نہیں کروں گا کیونکہ مجھے چندہ نہیں. نعرہ حیدری. ہاں میری عزت ہے ان کی وکالت کی وجہ سے. میں سیاسی بندہ نہیں، میں جو چاہو جس کو چاہو مانو، لیکن جب تم جانتے ہو تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ اور یہ الفاظ ہیں مشکات شریف کے صرف دو. مناقب اہل بیت صرف دو 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 دو. پہلی روایت کا راوی ہے سعد بن ابی وقاص. کون؟ سعد بن ابی وقاص. وہ کہتا ہے جب آیت مبارکہ لما نزلت هذه الآیت فقل تعالوا ندع ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم دعا رسول اللہ علیًا وفاطمہ وحسنًا وحسینًا فقال اللہم ہاؤلا اہل بیتی. کہتا ہے جب آیت مبارکہ نازل تھی تو رسول نے بلایا علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو اور کہا یا اللہ شاہد رہنا یہی میرے اہل بیت ہیں. پہلی روایت اس کا راوی ہے سعد بن وقاص. اور دوسرا راوی کون ہے؟ ہماری اماں ام المومنین. اب بات کو سمجھ آگے چل کر میرے دوستوں، ہماری اماں مومنین کی اماں. ارے ہم عزت کرتے ہیں تو میں عزت ابھی کسی نے سکھائی نہیں. ہاں
تمہیں ابھی تو کسی نے عزت سکھائی نہیں. یہ ہماری اماں فرماتی ہے باب مناقب اہل بیت مشکات شریف. بی بی کیا فرماتی ہے؟ اذا خرج النبی غداتن، ایک مرتبہ نبی صبح سویرے گھر سے باہر نکلے. خرج النبی غداتن، ہماری اماں فرماتی ہے، مومنین کی ماں فرماتی ہے، کیا فرماتی ہے؟ خرج النبی غداتن، ایک صبح سویرے نبی گھر سے باہر نکلے. وعلیہ مرتم مرحل من شعر اسود، اور اس کے اوپر کالی چادر تھی. بھائی اکرم کیا کروں، یعنی جب میں اتنا قریب آتا ہوں پھر بات کرتے، یعنی اتنا بڑا جملہ میرا کھا گئے. بھائی پھر دیکھیے کیا کر رہے، کون فرما رہی؟ اماں. اماں اماں کہتے کہ صبح سویرے نبی گھر سے باقی سے نکلے، کس حالت میں نکلے؟ وہ علیہ مرتم مرحل من شعر اسود، رسول کے اوپر کالی چادر تھی. کالی چادر، کالی چادر. فرماتی ہے اماں، فرماتی ہے اماں، کیا فرماتی ہے؟ رسول کے اوپر تھی کالی چادر. اب شیعہ کالی قمیص پہنے تو کافر. زبان سے بات کرو میرے بھائی. نعرہ حیدری. شیعہ کالی چادر پہنے تو بدعت ہے، کافر ہے. اب اماں کو، ارے اماں کو تو مانو. اماں کہتے ہیں کہ جب نکلا تھا تو کالی چادر تھی رسول کے اوپر، کالی چادر. پہلی فتوا دو اماں پر، دوسری فتوا دو رسول پر. کالی چادر تھی، کالی چادر تھی. توجہ، کالی اماں کا تھی. اماں کا تھی جب رسول صبح سویرے نکلے تو اس کو پھر کالی چادر تھی، کالی چادر تھی. فجاء الحسن بن علی فادخلہ، کہا اتنے میں نے دیکھا کہ علی کا بیٹا حسن آیا اور اس کو چادر میں اندر کیا. ثم جاء الحسین فادخل معہ، پھر حسین آیا اس کو چادر میں اندر داخل کیا. ثم جاءت فاطمہ فادخلہا، پھر فاطمہ آئی، رسول نے اس کو چادر میں اندر کیا. ثم جاء علی ابن ابی طالب، پھر ابو طالب کا بیٹا علی آیا، فادخلہ، رسول نے اس کو بھی اندر کیا. ثم قال، اور اس کے بعد کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اس کے بعد آتے تطہیر بڑھی. ارے اماں کو اندر کیوں نہیں کیا؟ نعرہ حیدری. بچی بات، ارے اماں فرماتی ہے اب میں کس کو مانوں، کس کو مانوں؟ راوی بھی ہماری مومنین کی اماں، وہ کہتی ہے کہ مجھے چادر میں اندر داخل نہیں کیا، ان چار کو اندر داخل کیا اور ان کو داخل کر کے پھر آتے تو صحیح پڑی. اب میں کہاں جاؤں؟ ادھر قرآن ادھر اماں، میں کہاں جاؤں؟ نہیں مانتا تو کافر، نہیں مانتا. نعرہ حیدری. اب میں کہاں جاؤں؟ ہم شیعہ کہاں جائیں؟ ہم شیعہ کہاں جائیں؟ ہم شیعہ کہاں جائیں؟ اماں کہہ رہی ہے کہ چار کو اندر کر کے سناتے تطہیر پڑھی. اب یہ فیصلے ہینڈ بل سے یہ ایک دوسرے کے خلاف، یہ کیا ہے؟ آدمی والوں کو کہنا چاہیے جو بھی فیصلے شاید ہے اس کو اریسٹ کرو، جو بھی ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی جو جس کی مرضی اس کو چاہے جو مانیں، لیکن ہم وہ مانیں گے جو قرآن کہتا ہے، ہم وہ مانیں گے جو قرآن کہتا ہے، ہم وہ مانیں گے. اماں کیا کہتی ہے؟ تو تمہارا جس پر ایمان، بتاؤ تو مسلمان ہو، تمہارا ایمان کس پر ہے؟ نہ تمہارا ایمان قرآن پر، نہ تمہارا ایمان کتاب پر، نہ تمہارا ایمان ام المومنین پر. تو پھر یہ مظاہرے کیوں کرتے ہو جو رسول کی بیوی کو نہیں مانتا؟ ارے مانتے تو تم نہیں، اگر مانتے تو جب اماں نے دو مسئلے حل کیے،
کالی چادر کا بھی اماں نے مسئلہ حل کیا. اب جس مفتی کی اسٹیٹمنٹ آ جائے اخبار میں کالے کپڑے کے خلاف، اس کو پکڑو اور سمجھنا یہ اماں کا دشمن ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات یہاں تک؟ آ گئی بات یہاں تک سمجھ میں؟ گھبرائے نہیں میرے بھائی، مجھے آپ کا بڑا احساس ہے، مجھے آپ نے سامعین کا بڑا احساس ہے، لیکن میں یہی عرض کر رہا تھا میرے دوستوں کہ تم پکارنا، اللہ نے پکارنے کو منع نہیں کیا، لیکن اس کو پکارو جس کا براہ راست خدا سے، جس کا براہ راست تعلق خدا سے ہو، جس کا براہ راست تعلق خدا سے ہو. آئیے چلتا ہوں، ایک روایت بخاری شریف کی پڑھتا ہوں، مجھے حق ہے نا بھائی. بخاری شریف کی یہ حدیث ہے اور جلد ہے دوسری، اس میں یہ الفاظ ہے کہ ایک مرتبہ مدینے میں قحط ہوا. آواز ہے وہ چار کون ہے؟ چار کون ہے؟ چار کون ہے؟ چار کون ہے؟ وہ چار کون ہے؟ قال علی منہم، اصل میں ان میں ایک تو علی ہے. نعرہ حیدری. جملے سنے، جملے سنے، جملے سنے. قال علی منہم وَيَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثَةً. صرف ان میں ایک تو علی ہے، وَيَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثَةً، اور اس نے تین مرتبہ کہا، تین مرتبہ نام لیا علی کا. وَأَبُو ذر وَسلمان وَمقداد. یہ چار شخص ہیں، تین مرتبہ علی کا نام لیا، ابو ذر، مقداد، سلمان. نہیں 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 نہیں، میں نے کیا کہا؟ رسول نے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں چار شخصوں سے محبت کروں، اور اللہ نے مجھے یہ بھی کہا کہ میں بھی اللہ سے محبت کرتا ہوں. صحابہ کرام سب چار کون ہیں؟ قال علی منہم، قال میں ایک تو علی ہے، وَيَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثَةً، اور اس نے تین مرتبہ علی کا نام لیا. کس طرح لیا ہوگا؟ دل میں. علی 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 علی. ارے ڈوب کر مرو. رسول تین مرتبہ علی علی کرے، آپ ایک مرتبہ علی علی کریں. نعرہ حیدری. میرے بھائی نعرہ حیدری. علی علی علی. گھبرا تو نہیں دیتا میرے گفتگو پر. رسول نے تین مرتبہ کہا علی علی علی. ادھر کوئی بچہ نوجوان شیعہ ہوتا ہے، صحیح اس کا باپ بڑا اچھا تھا، بچہ خراب ہو گیا. کیا رات دن علی علی، رات دن علی علی. تو پہلی فتویٰ رسول پر دے اور ساری سنت یاد آ گئی، اور ساری سنت یاد ہے. علی یاد نہ آیا، ساری سنتیں تمہیں یاد آ گئی. توجہ توجہ. او میرے نوجوانوں، آپ مجلس سے نہ اٹھا کریں. جہاں جہاں میری آواز آ رہی، اگر سننے کے لیے آتے ہو تو جو جا کر بیٹھو، باہر کھڑے ہو کر میرے تک سنو. مجمع سے میں تمہیں اٹھنے نہیں دوں گا. رسول نے تین مرتبہ کہا علی، کہا ابو ذر، سلمان، مقداد. کیا یہ ہے کون؟ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اللہ رسول چاہ سے محبت کروں، اور اللہ نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ میں اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہوں. اب ہم سارے مسلمان کہتے ہیں رسول سے میری بڑی محبت، اللہ سے میری بڑی محبت. یا رسول اللہ میں تمہارا نوکر، یا رسول اللہ میں تمہارا خادم، میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں. یہ تو پورے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ فضیلت نہیں. سے بات کر میرے بھائی، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ارے ہم سارے
سارے مل کر کہیں کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کریں، یہ فضیلت نہیں ہے، فضیلت یہ ہے کہ رسول محبت کرے، فضیلت یہ ہے کہ اللہ محبت کرے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ محبت کرے، رسول محبت کرے۔ کوئی ضعیف روایت دکھا، تمہارا مذہب ہے شاید پر اور یقین پر نہیں، شک پر، اگر میں بناتا تو فلاں کو بناتا۔ عبدالحکیم پڑھ رہا ہے تمہارا مذہب یقین پر نہیں، رسول کا اگر بناتا فلاں کو بناتا، بناتا بنایا تو نہیں نا، گھبرائے نہیں۔ عبدالحکیم کچھ کہنا چاہتا ہے، یہ پہلی حدیث۔ دوسری حدیث اس کی ابن ماجہ میں، رسول فرمایا یا عمار الحق معک، اے عمار حق تمہارے ساتھ ہے۔ دیکھیں گھبرائے نہیں، میں اپنے بزرگوں سے داد لوں گا، جو بزرگ بیٹھے ہیں ان سے داد لوں گا۔ یہ حضور اکرم نے کب کہا؟ مسلمان کو اس وقت جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو اور ایک ایک اینٹ لے کے آ رہا تھا جناب عمر، دو 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 دو، تو رسول نے کہا یا عمار الحق معک، عمار حق آپ کے ساتھ ہے، تقتل کا الفیۃ الباغیہ، آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ نہیں میں نے کیا کہا، سننے دو، یا عمار الحق معک، اے عمار حق آپ کے ساتھ ہے، تقتل کا الفیۃ الباغیہ، آپ کو ایک باغی ٹولہ قتل کرے گا۔ یہ دوسری حدیث۔ تیسری ابن ماجہ، میں نے کیا اگر چاہو گے وہ بھی ہیں، میں نے کیا کہا ہمارے بھائی ہیں، میرے پاس ابھی یہاں نہیں تو میرے بھائی عزیز طالب جو صاحب تو بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس کے لیے میں سے لے کر آؤں گا، گھبرائے کی کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا میں ان کی کتاب آپ لو۔ تیسری حدیث، رسول نے فرمایا ما اقلت الغبرا ولا ازلت الخضرا من رجل اصدق لہجۃ من ابی ذر، ما اقلت الغبرا ولا ازلت الخضرا من رجل اصدق لہجۃ من ابی ذر۔ رسول نے فرمایا زمین اور آسمان میں ابو ذر سے زیادہ کسی کو سچا نہیں پایا۔ زبان سے بات کر میرے بھائی، میں نے کیا دیہاتی نہیں ہے، ادھر ادھر کی، ما اقلت الغبرا ولا ازلت الخضرا من رجل اصدق لہجۃ من ابی ذر۔ رسول اللہ میں نے زمین اور آسمان کے درمیان ابو ذر سے زیادہ کسی کو سچا نہیں پایا۔ یہ تیسری۔ چوتھی، السلمان منا اہل البیت من عرفہ کان مومنا من انکرہ کان کافرا۔ سلمان ہم اہل بیت کا ہے، جس نے سلمان کو پہچانا وہ مومن ہے، جس نے سلمان کو نہیں پہچانا وہ کافر ہے۔ جوان سے بات کرنا، جوان میں نے کیا میرا سوال ہے، اب لڑائی کا ہے کی لڑائی کا ہے کی لڑائی کا ہے کی ابو ذر، سلمان، عمار، ابو ذر، سلمان، عمار، مقداد، پالی حدیث مقداد بھی ہے نا، یعنی چار ہستیاں ہیں، سلمان، ابو ذر، مقداد، یہ تین ہستیاں ہیں نا۔ میں مسلمان بھائی اس کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب یہ رسول نے فرمایا کہ حق ہے عمار کے ساتھ، اس کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ دوسری حدیث کہ میں نے آسمان اور درمیان زمین کے درمیان ابو ذر سے زیادہ کسی کو صادق نہیں پایا۔ تیسری حدیث سلمان ہمارا ہے، ہم اہل بیت کا ہے، جس نے سلمان کو پہچانا وہ مومن، جو سلمان کو نہیں پہچانا وہ کافر۔ میں مسلمانوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول کے بعد انہوں نے بیعت کس کی کی؟ کیونکہ جہاں یہ ہوں گے وہاں حق ہوگا۔ میں نے بنایا حیدری، میں نے بڑا جملہ کر
دیا ہے، میں نے بڑا جملہ کر دیا ہے. ارے یہ چاروں حدیثیں علی کی امامت کی دلیل ہیں، یہ چاروں حدیثیں علی کی امامت کی دلیل ہیں. مجھے پھٹی ہوئی کتابیں دکھاؤ کہ رسول کے انتقال کے بعد انہوں نے علی کے سوا کسی اور کی بیعت کی ہے تو میں مذہب چھوڑتا ہوں، اور اگر علی کی بیعت کی ہے تو پھر حق علی کے پاس ہے، غیر کے پاس ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری ہے. ہم رسول کو مانتے ہیں، ہم ابو ذر کو اسی لیے مانتے ہیں، ہم سلمان کو اس لیے مانتے ہیں، انہیں آل محمد کے دروازے کے سوا کسی دروازے پر نہیں جھکے. ساری زندگی اطاعت کی تو علی کی، فاطمہ کی. سلام ہو میرے دوستو، خدا جانے میں سلمان کو کیا جانتا ہوں. میں تو یہ جو ننگے سروں والے میرے سامنے بیٹھے ہیں نا، میں کہتا ہوں کہ ان کے پاؤں کی جو مٹی ہے وہ بھی میرے لیے خدا جانے کیا ہے. ارے سلام ہو ان ننگے سر والوں پر جہاں بھی میں جاتا ہوں. دیکھو میں شام کو 4 بجے بھٹشا مجلس پڑھتا ہوں. خدا قسم ہمارے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، 2 برس کا بچہ قمیص ستری ہوئی، یا حسین یا حسین یا حسین. میں سلطان کو گاڑی کھڑی کرو، بچے کو پوچھا تمہاری ماں کا نام کیا ہے، تمہارے بابا کا نام کیا ہے. وہ ماں کا نام نہیں بتاتا، وہ بابا کا نام نہیں بتاتا. میں رو کر کہتا ہوں مولا حسین تو اتنا شانشاہ ہے، جس بچے کو ماں باپ کا نام نہیں آتا وہ بھی کہتا ہے یا حسین، وہ بھی کہتا ہے یا حسین. حسین تمہارے کردار پر ہماری جانیں قربان. ہاں زاداران حسین، ہاں میرے دوستو، ہاں. ارے ہم نے دیکھو ساری زندگی یزید وہاں رہا تھا، ساری زندگی پھر وہاں رہا. شب عاشور ساری رات جاگتا رہا. جب فجر کی نماز ہرنے پڑھی خود اور کہا تھا کہ جب میں فجر کی نماز پڑھی تو کان میں کسی بی بی کی آواز آئی، اور میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اور میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اور میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اور تمہارا میں نے کیا بگاڑا ہے، تو میرے بچوں کے پیچھے کیوں پڑا ہے. اور کہا تھا ابھی میں سوچ ہی رہا تھا یا 4 سال کی میری بیٹی میرے سامنے آئی اور کہا بابا ان غریبوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، بابا یہ غریب جو ہیں جن کے خیمے لگے ہیں ان نے تمہارا کیا بگاڑا ہے. آواز بیٹا تمہیں کیسے پتا چلا. کہا بابا کل شام کو میں گھومتی جب ایک خیمے میں پہنچی تو ایک بی بی نے مجھے کہا آؤ بیٹا آؤ میرے ہر کے ہر بھائی کی بیٹی. تو میں نے کہا کون ہے تمہارا نام کیا ہے. کہا میرا نام زینب ہے. اس نے مجھے پیار کیا اور کہا آؤ میرے بھائی کی بیٹی. بابا میں پھر اگلے خیمے میں گئی، ایک حسین جوان تھا، اس نے مجھے کپڑے دیے ہیں. میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے. کہ میرا نام اکبر ہے. اس نے مجھے بہن کہہ کر پکارا. بابا نے تمہارا کیا بگاڑا ہے. ہاں زاداران حسین سلام ہو اسی ہر پر. آج ہر کو جا کر پوچھو کہ شہنشاہ کون ہے. میرے دوستوں ہر آیا. ہاں جب گھوڑے سے سوار ہو کر حسین کے خیموں کی طرف آ رہے تھے، جیسے جناب عباس نے دیکھا تو کہا کون ہے جو میرے مولا کے پاس آ رہا ہے. حسین نے کہا عباس میرا بھائی آ رہا ہے، جاؤ اس کا استقبال کرو. جناب عباس کا استقبال کیا، جناب اکبر استقبال کیا، جناب قاسم استقبال کیا، اور میرے دوستو جناب اونو محمد آئے
اور سلام کیا، ماما تم پر اماں کا سلام، ماما تم پر اماں کا سلام، ہمیں ماما اماں نے بھیجا، جاؤ میرے بھائی کا سلام کرو۔ ہاں زاداران حسین، ہماری لاکھوں جانیں قربان۔ جناب ہرایا، جناب ہرایا، درمیان میں پردہ ہے، اندر جناب زینب ہے، جناب حسین ہے، باہر جناب ہر ہے۔ جیسے ہی ہرایا پہلے جناب زینب نے سلام کیا، بھیا ہر میرا سلام۔ جناب ہر نے رو کر کہا، علی کی بیٹی اتنی غریب ہو گئی، علی کی بیٹی اتنی غریب ہو گئی ہو کہ آج غلاموں پر سلام کرتی ہو۔ ہاں ارے جواب تو سنو زینب کا، آواز آئی، علی کی بیٹی اتنی غریب ہو گئی ہو کہ آج غلاموں پر سلام کرتی ہو۔ جناب زینب نے کہا، بھیا ہر تو اس وقت آیا ہے جب میرے پاس پانی نہیں، میرے پاس کھانا نہیں ہے، اور اگر مدینے میں آتا تو میں تمہاری خدمت کرتی۔ آج نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، لیکن اور میں تم سے ایک وعدہ کرتی ہوں، جب تو گھوڑے سے گرے گا تو میں بال کھول کر تمہارا ماتم کروں گی۔ اور کربلا میں کو، ہاں میرا بھیا مر گیا، ہاں میرا بھیا مر گیا۔ یا اللہ، یا اللہ، ہمارے آج کی عبادت کو اپنے باہر کا ہمیں مقبول مستجاب فرما۔ اور یا اللہ، جن مومنین نے یہ فرش اللہ بچھایا ہے ان کے دینی اور دنیاوی نیک مقاصد پورے کر۔ یا اللہ، جو مومن مومنات سادات غیر سادات بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ اجر عطا فرما۔ ہمارے شاہ جہان شاہ بیمار ہیں، اور جو ہمارے بھائی مومن پوری دنیا میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیمار ہیں ان کو مکمل صحت عطا فرما۔ یا اللہ، نام بتا بھائی، نام بتا۔ یا اللہ، ہمارے ڈاکٹر الوی صاحب بیمار ہیں اس کو مکمل صحت عطا فرما۔ جو من بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ کون ہے، نام کیا ہے بھائی؟ مامن۔ یا اللہ، تجھے واسطہ ہے جناب حر کا، خدا جانے میں حسین کو تو کیا سمجھتا ہوں میں، جب بھی جناب زینب کو کہتا ہوں میں کہتا ہوں آقا زادی تمہیں واسطہ ہے حر کا، آقا زادی تمہیں واسطہ ہے سعید کا، آقا زادی تمہیں واسطہ ہے زہیر بن قین کا۔ یہ جو مومن بیمار ہیں ان کو مکمل صحت یابی عطا فرما۔ آقا زادی خاص کر کے ہمارے بھائی سعید الحسن کو اور پوری دنیا میں جہاں جہاں غریبوں نے مومنون نے یہ فرش عذاب بچھایا ہے ان کے دینی اور دنیوی نیک مقاصد پورے کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔